بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا قصہ بھی کربلا کے شہداء کا بیان کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے جب کوفہ میں قدم رکھا، اہل کوفہ کو روتے ہوئے دیکھا تو مخاطب ہو گئی۔ کیا کہا؟ خطبہ دیتے فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ، حمد و صلوات کے بعد اے کوفے والو، ویا اہل القتل والغدر، اور دھوکہ اور فراڈ کرنے والے لوگوں، والخذل والمکر، ہمیں رسوا کرنے والے اور ہمارے ساتھ مکر و فریب کرنے والوں، الا فلا رفعت العبر، یاد رکھو قیامت تک تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں، ولا ہدات الزفرا، اور تمہاری آنکھیں اسی طرح ہی آنسو بہاتی رہے، کبھی ان کو سکون نہ آئے۔ پھر آگے فرماتی ہیں انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلہا، تمہاری مثال تو اس بی بی کی مثال ہے جس نے چرخہ رکھا ہوا ہے اور وہ روئی لے کر سوتر کاٹتی ہے، جب وہ سوتر تیار ہوتا ہے پھر اس کو توڑ کر سارا ضائع کر دیتی ہے۔ تمہیں لوگ ہمیں یہاں بلانے والے، محنت کر کے خط لکھ لکھ کر بلا کر آج تمہیں ہمارے مد مقابل کھڑے ہو گئے ہو، تو اس عورت کی طرح تمہاری مثال ہے جو سوت کاٹتی ہے چرخہ رکھ کر، ثم نقضت غزلہا، پھر وہ اپنے دھاگے کو خود ہی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ آگے ایک جملہ کہا الا بئس ما قدمت لکم انفسکم، اللہ یاد رکھو، آگاہ رہو، بئس ما قدمت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے جو کرتوت کیے ہیں اور اپنے لیے آگے اعمال بھیجے، یہ تمہارے لیے بہت برے ثابت ہوں گے۔ ان سخط اللہ علیکم، اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر ہوگی، وفی العذاب انتم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ تم عذاب کے اندر رہو گے۔ اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی حسین پہ روتے ہو؟ اتبکون اخی، اجل واللہ، کہتی ہے ہاں اللہ کی قسم، فبکو کثیرن وضحکو قلیلا، کثرت کے ساتھ تم جو ہے نا وہ روتے رہو اور ہنسنا تمہارے مقدر میں تھوڑا ہو۔ دیکھ لیں جو ہی سیزن آتا ہے تو پھر یہی سسٹم جو سیدہ ام کلثوم کی بد دعا ہے لگی ہوئی ہر سال نظر آتی ہے۔